حضرت صدیق اکبر نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا حضرت عمر بن خطاب کو، اور اعلان فرما دیا کہ میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا، امیر المؤمنین ہوگا، وہ حضرت عمر بن خطاب ہوں گے۔ اس وقت چند صحابہ نے آ کر حضرت صدیق اکبر کو کہا تھا، اے ابو بکر، اللہ کو کیا جواب جا کر دو گے؟ مسلمانوں کا اتنا سخت سربراہ بنا کر جا رہے ہو، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کی سختیاں مشہور تھیں کہ دین اسلام کے خلاف کسی ناحق بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت صدیق اکبر کو آ کر کہ اے ابو بکر، تمہارا آخری وقت ہے، وصال کا وقت قریب ہے، تم ہمارے اوپر سربراہ حکمران عمر بن خطاب کو بنا کر جا رہے ہو۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا، اے ابو بکر بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے کہ امت مسلمہ اتنے سخت آدمی کے ہاتھ میں دے کر جا رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تھا، وہ بڑا پیارا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا تو مجھ ابو بکر کے پاس جواب موجود ہے۔ میں اپنے رب کو کہوں گا، یا اللہ، پورے روئے زمین کے اوپر جو سب سے بہترین شخص تھا تیرے محبوب کی امت، اس شخص کے حوالے کر کے آ رہا ہوں، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، بلکہ مجھے تو فخر ہے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ بہترین شخصیت ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ آپ کے زمانہ خلافت کے اندر بکریاں بھی چوری کا گھاس نہیں کھاتی تھیں، ان کو بھی پتہ تھا اوپر عمر بن خطاب بیٹھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف ایسا قائم کیا، آپ نے جب پہلا خطبہ دیا، امیر المؤمنین جب بنے، جب آپ نے پہلا خطبہ دیا، اس وقت آپ نے ساری رعایا کو یہ اختیار دیا۔ آپ نے فرمایا، اے میری رعایا، اے مومنین، اے مسلمانوں، اگر تم عمر بن خطاب میں کسی غلطی کو دیکھو تو ڈرنا نہیں، فوراً عمر بن خطاب کو روکنا ہے۔ اے عمر، تو امیر المومنین ہے اپنی جگہ، لیکن یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا، میں ہر بندے کو اجازت دے رہا ہوں، اور یہ صرف اجازت نہیں تھی بلکہ صحابہ نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ ایک مرتبہ جب مال غنیمت کے کرتے آئے، کچھ کپڑے آئے، حضرت عمر بن خطاب نے ایک ایک کرتے کا کپڑا صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، سب صحابہ کو مل گیا۔ اب وہ کپڑا اتنا تھا جو دراز القامت شخص تھا اس کا کرتا نہیں بن سکتا تھا، چھوٹے قد کے لوگوں کا کرتا تو بنتا تھا، کپڑا اتنا کم تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب کا جو قد تھا وہ دراز تھا، آپ کا قد مبارک بہت لمبا تھا۔ جب اگلا جمعہ آیا، حضرت عمر بن خطاب اسی کپڑے کا سلا ہوا کرتا پہن کر آپ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے، صحابہ کرام میں سے، مسلمانوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، امیر المومنین، پچھلے جمعہ کو جو کپڑا تقسیم ہوا تھا وہ کپڑا اتنا کم تھا کہ دراز القامت لمبے قد والے آدمی کا کرتا اس سے نہیں بن سکتا تھا، آپ کا قد لمبا ہے، کپڑا بھی وہی ہے، اس بات کا ہمیں جواب چاہیے کہ آپ کا کرتا کیسے بنا؟ یا تو آپ نے کپڑا زیادہ رکھا ہے یا تو اندر کوئی اور بات ہے، ہمیں جو کپڑا ملا ہے اس سے تو کرتا نہیں بنتا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر غصے میں نہیں آئے، اس کو کہیں جیل خانے میں بند نہیں کروایا، اس کو کوڑے نہیں لگوائے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب ممبر پر بیٹھ کر خوش ہو گئے اور الحمدللہ کہا، اللہ کی تعریف کی کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، میری رعایا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ عمر غلطی کرے گا تو فوراً پکڑیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب ابھی خاموش ہی بیٹھے تھے، عمر بن خطاب کے صاحبزادے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، اے لوگو سن لو، واقعی کرتے سے دراز القامت، واقعی اس کپڑے سے دراز القامت شخص کا کرتا نہیں بنتا تھا، یہ جو میرے ابا حضور نے یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے، میں نے اپنے حصے کا کپڑا عمر بن خطاب اپنے والد کو دیا تھا، دو کپڑے ملا کر انہوں نے اپنا کرتا بنایا ہے، ورنہ واقعی وہ کپڑا اتنا تھا کہ اس سے ایک لمبے قد والے آدمی کا کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب کا عدل اور انصاف تھا۔ آپ نے اپنی رعایا کو عام اجازت دے دی کہ جہاں عمر غلطی کرے فوراً تم نے منع کرنا ہے اور ٹوکنا ہے۔